ابھی کل پرسوں ایک خبر تھی کہ آئی ایم ایف نے ہمارے پہ کچھ شرائط لگائی ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ابھی پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تھا جس پہ انہوں نے $3 بلین پاکستان کو دینے کا معاہدہ کیا ہے. اچھا, اس میں سے 1.2 بلینس تو آلریڈی آ چکے ہیں, لیکن بقایا جو 1.8 بلینس ہیں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو اس شرط پہ ملیں گے جب آپ دو کام کریں گے. ایک یہ کہ آپ نے ایگریکلچر انکم کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے, اور دوسرا یہ کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس پہ آپ نے ٹیکس لگانا ہے. اچھا, یہ دونوں سیکٹر جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں سیکٹر جو ایگریکلچر ہے جس میں بڑی بڑی زمینیں, جائیدادیں, لینڈ لارڈس وغیرہ شامل ہیں, اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا ریئل اسٹیٹ کا ہے جو کہ لینڈ مافیا ہے. بیسیکلی یہ دونوں چیزیں لینڈ سے کنیکٹڈ ہیں, اور یہ کنٹرول ہے اس پہ آپ کے بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کا, اشرافیہ کے طبقے سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں, جو آپ کے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, جو آپ کے ججز بھی ہیں, جرنیلز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, جن کو پلاٹس آپ دیے جا رہے ہیں فراخ دلی سے, یہ سارے لوگ اس میں شامل آتے ہیں. اور اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ زمین کا جو ہماری زمین ہے پاکستان میں, اس پہ ایک جامع پالیسی جب تک نہیں بنے گی تب تک یہ لوٹ کھسوٹ جو ہے وہ جاری رہے گی. بہرحال, کمنگ بیک ٹو دس ایگریکلچر انکم, اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آئی ایم ایف تو ہمیں دہائیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگانا ہے. اچھا, یہ بہت سے لوگ آئی ایم ایف کو برا بھلا کہتے ہیں, بٹ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف از اے بینک. یہ ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے, یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, تو وہ اپنا کام کرتا ہے. بہرحال وہ ہمیں بہت دہائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے اندر کیا کیا پرابلمز ہیں ہمارے ٹیکس سسٹم میں. میں ان کی ایک پالیسی بریف دیکھ رہی تھی 1998 کی, اور اس میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں اس کی فائنڈنگز. جو میں ویڈیو بناتی ہوں یہ ویلاگز, اس کا مقصد آپ کو بہت تفصیل میں ہر چیز بتانا نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے پھر ویلاگ بہت لمبا ہو جاتا ہے. صرف آگہی کے لیے بناتی ہوں, پھر بعد میں آپ اس کو خود سرچ کر لیا کریں انٹرنیٹ پہ. کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اچھا, اس پالیسی بریف میں انہوں نے یہ کہا کہ 1971 سے, مطلب جب یہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا, اس وقت سے ہمارا بجٹ جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے چادر سے زیادہ اپنے پاؤں پھیلاتے ہیں. وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جو آپ کے اعلیٰ افسران ہیں ان کی مراعات پہ, ان کی پروٹوکولز پہ کیا کیا خرچ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیکس کا سسٹم ہے, یا ہمارے ٹیکس ریونیو جو ہے وہ اس لیے کم ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے وہ بہت پیچیدہ ہے اور بہت ہی ان الاسٹک ہے. مطلب اس میں لچک نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکے. آپ کا زیادہ تر جو ٹیکس ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے جمع ہوتا ہے, اور یا پھر وہ سیلریڈ کلاس سے آتا ہے. یہ آپ کو آئی ایم ایف بتا رہا ہے آپ کو, اور یہ ہمیں سب کو معلوم ہے. اچھا, اس میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ہم بہت زیادہ ٹیکس ایگزیمپشنز دیتے ہیں, مطلب ٹیکس چھوٹ دیتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ ٹیکس چھوٹ مجھے اور آپ کو تو نہیں مل رہی, وہ تو انہی لوگوں کو مل رہی ہوگی نا جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں, بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں, بڑے بڑے جو مینز آف پروڈکشن پہ جن کا کنٹرول ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارا ٹیکس سسٹم ہے وہ بہت ان ایکویٹیبل ہے. مطلب یہ کہ بہت ہی نا انصافی ہے اس میں, انصاف نہیں ہے اس میں, کیونکہ وہ لوگوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ جن لوگوں کی انکم ہوتی ہے ان پہ ٹیکس کم ہے, جن کی انکم کم ہوتی ہے اس پہ ٹیکس زیادہ ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, یہ کوئی نئی بات ہمیں آئی ایم ایف نے نہیں بتائی, لیکن ہم اس سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ. انکم ٹیکس جو ہے, پرابلم یہ ہے, یہ آئی ایم ایف نے بھی ہمیں بتایا ہوا ہے, یہ سب کو معلوم ہے. بہت سے ٹیکس جو اٹرنیز ہیں یا جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ لکھ چکے ہیں. شبر زیدی نے بھی بات کی تھی ابھی ریسنٹلی. جو ایگریکلچر انکم ہے اس پہ جو ٹیکسیشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں لگا سکتی. یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. یہ پروونشل گورنمنٹس کا ان کے ماتحت آتا ہے یہ شعبہ.
اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وہ آئین کو کیوں نہیں تبدیل کیا جا سکتا؟ کیونکہ وہاں پہ سارے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں اور وہ جو ہیں وہ یہ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کون اپنے اوپر ٹیکس لگاتا ہے. اچھا، جو پروونشل گورنمنٹس ہیں آپ کی، جن کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کو جو ہے اس سے نظر چراتی ہیں. بیسیکلی واٹ ہیپنز از کہ وہ لوگ لینڈ پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور لینڈ پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ بالکل بہت ہی تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے کمپیئر ٹو جو کہ آپ کی ایگریکلچر انکم پہ اگر آپ ٹیکس لگائیں تو اس سے وہ جمع ہو سکتی ہوتی. تو ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایگریکلچر انکم پہ جو ٹیکس نہیں لگتا، اس کا ایک اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے، یا اس کا ایک اور بھی ان لوگوں کو فائدہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جب بہت سی جو ان کی دوسری جگہوں سے انکم ہوتی ہے، یہ اس کو بھی ایگریکلچر انکم کے کھاتے میں ڈال کے تو ٹیکس چھوٹ لے لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو دو فائدے ہو رہے ہیں. ایک تو ایگریکلچر انکم پہ بھی ٹیکس نہیں دے رہے، اور پھر جو دوسری جگہوں سے ٹیکس جو ان کو انکم آ رہی ہے، آمدنی آ رہی ہے، اس کو بھی ایگریکلچر کے کھاتے میں ڈال کے اس میں بھی ٹیکس نہیں دیتے. تو اب یہ پرابلم یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. ایگریکلچر انکم جو ہے اس میں اور بھی کمپلیکیشنز ہیں. مطلب یہ کہ وہاں پہ کموڈیٹیز پہ بھی ٹیکس لگتا ہے، ان پٹس پہ ٹیکس ہوتا ہے. تو ان کا امپیکٹ جو ہے وہ چھوٹے طبقے پہ، مطلب جو چھوٹا کسان ہے اس پہ زیادہ پڑتا ہے. بڑے لینڈ لارڈز ہیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا. بلکہ اور جب ہم انکم پہ ہم چھوٹ دیتے ہیں تو تب بھی جو بڑے آپ کے لینڈ لارڈز ہیں جن کی انکم ہوتی ہے اپنی زمینوں سے، تب بھی ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا، جو آپ کی لینڈز یا جو پراپرٹی پہ ٹیکس ہوتا ہے، چاہے وہ موویبل ہو یا اموویبل ہو، اموویبل کا مطلب ہے جو لینڈ ہوتی ہے، اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ہونا چاہیے. مطلب جو زمین کی قیمت اس وقت ہے، نہ کہ جو 10 سال پہلے تھی، اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. اسی طرح جو موویبل آپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس پہ بھی ٹیکس جو ہے اس کی اسیسڈ ویلیو پہ ہونا چاہیے. اب یہ ایک اور کمپلیکیٹڈ ایریا ہے، بیکاز ان کی اسیسڈ ویلیو کون کرے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا. پاکستان میں اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے یونیفارم قسم کا سسٹم نہیں ہے. اب میں آپ کو کچھ نمبرز بتاتی ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر زرعی انکم پہ ٹیکس پراپرلی لگایا جائے تو پاکستان میں کتنا زیادہ ٹیکس جمع ہو سکتا ہے. مطلب ٹیکس ریونیو میں کتنی زیادہ امپروومنٹ ہو سکتی ہے. ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق 2020 میں پنجاب میں 128,550 فارمرز تھے. انہوں نے اپنی جو ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کی وہ 51.4 بلین روپیز کی تھی. پھر سندھ میں 25,000 لینڈ لارڈز ہیں جنہوں نے اپنی ایگریکلچر انکم جو تھی وہ 23.2 بلین روپیز ڈکلیئر کی. کے پی میں 6,140 لینڈ لارڈز ہیں اور ان کی جو ڈکلیئرڈ ایگریکلچر انکم تھی وہ 2.7 بلین تھی. اور بلوچستان میں 1,500 لینڈ لارڈز ہیں. ظاہر وہاں پہ اتنی کاشتکاری نہیں ہوتی، تو وہاں کی جو انکم تھی وہ 1.5 بلین تھی. اب آپ اس کو جمع کر لیں اور دیکھیں کہ اس پوری انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. اور ٹیکس کیوں نہیں لگا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. وہ اسی لیے نہیں لگا کہ جو لوگ ٹیکس لگانے والے ہیں وہ وہیں پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ٹیکس لگانے کے فیصلے ہوتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ آپ پہ لگتی رہتی ہے، ہم پہ لگتی رہتی ہے، عام لوگوں پہ لگتی رہتی ہے. وہ اس لیے لگتی رہتی ہے کہ آپ وہاں بیٹھے نہیں ہیں جہاں فیصلے ہوتے ہیں ٹیکس کے. تو برابری پارٹی آپ کو بار بار کہتی ہے کہ جب تک آپ خود سیاست میں نہیں آئیں گے، خود ہمت نہیں کریں گے، الیکشن نہیں لڑیں گے، اسمبلیوں تک نہیں پہنچیں گے، آپ کا یہی حال رہے گا. ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ملک ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ جو فیصلے کرنے والے ہیں، جو اکنامک سسٹم میں ہمارے جو تبدیلیاں کرنے والی ہیں، وہ ان لوگوں کے مفاد کے خلاف ہیں، ان لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں. تو یہ اس لیے یہ لوگ نہیں کریں گے. اب اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا کھائی کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. اس وقت اگر حکمران طبقہ، کیونکہ اس وقت برابری پارٹی کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہم حکومت میں نہیں ہیں، اگر اس وقت جو حکمران طبقہ ہے اگر اس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، پی ٹی آئی، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، اور چاہے وہ اور فیصلہ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ہوں،
جب تک ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم بالکل تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، اور اگر ہم نے یہ جو فنڈامنٹل چینجز ہیں یہ نہ کی تو ہمیں نہیں معلوم کہ مستقبل کیا ہوگا. تو آپ سوچیں اس بات پہ، سیاست میں شامل ہوں. برابری پارٹی پاکستان کے پلیٹ فارم آپ کے لیے بنائیں، اس میں آئیں، اپنا حصہ ڈالیں جو ہم جد و جہد کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اگر یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.